اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے
جماعت احمدیہ جاپان کا جلسہ شروع ہو رہا ہے اس خطبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. یہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے براہ راست MTA کے ذریعے سے نشر ہو رہا ہے تمام دنیا میں. بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ آج جماعت احمدیہ پر فرما رہا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدوں کی ہر دن چڑھنے پر ہم اللہ تعالیٰ کی اس فعلی شہادت سے تصدیق ہوتا دیکھ رہے ہیں. لیکن صرف اس بات پر ہمیں خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تائیدات کے نظارے آج ہمیں دنیا میں دکھا رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور وہ اپنے بندے سے کیے گئے وعدے کو پورا فرما رہا ہے. لیکن ہم پر بھی یہ جو روزانہ کے فضل ہیں بہت بڑی ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. آج ان ذمہ داریوں کو ہر احمدی کو سمجھنا چاہیے، خاص طور پر آپ جو اس خطے زمین میں رہ رہے ہیں جن سے میں آج براہ راست مخاطب ہوں. آپ لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے اپنے جائزے لینے ہوں گے کہ کس حد تک ہم ان ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، کس حد تک ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے بعد اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو خدا کا خالص بندہ بنانے والی ہو، کس حد تک ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس پیغام کو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حقیقی پیغام ہے اس علاقے کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس ملک میں اسلام کے پیغام پہنچانے کی طرف توجہ پیدا ہوئی 1902 کا بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر خدا چاہے گا تو اس ملک میں طالب اسلام پیدا کر دے گا. پھر آپ نے اس ملک کی خوبیوں پر مشتمل لٹریچر اس ملک میں اسلام کی خوبیوں پر مشتمل لٹریچر شائع کر کے پھیلانے کا خواہش کا بھی اظہار فرمایا. پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جاپانیوں کو عمدہ مذہب کی تلاش ہے. تو یہ اس ملک کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش اور ہدایت تھی. 1935 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں مبلغ بھجوائے. اپنے وسائل کے لحاظ سے انہوں نے خوب کام کیا. 1959 میں یہاں پہلے احمدی بھی ہوئے اور ماشاءاللہ خوب ایمان اور اخلاص میں ترقی بھی کی. پھر جنگ کی وجہ سے حالات بدلے، دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے کچھ روکیں بھی پیدا ہوئیں. پھر اس جنگ کے نتیجے کے طور پر بہت بڑے نقصان کے بھی ہوا اس ملک کو. لیکن اس بہت بڑے نقصان کے بعد اپنے آپ کو ایک باہمت قوم ثابت کرتے ہوئے اس قوم نے پھر اقتصادی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی کی. لیکن دنیا کی دوسری قوموں کی طرح یہاں بھی اس ترقی کے ساتھ مادیت کی طرف زیادہ رجحان پیدا ہوا. تاہم اس کے باوجود آج بھی ان میں مذہب کے بارے میں احترام ہے اور اسلام کو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں. اس کا اظہار
مجھ سے بعض ملنے والوں نے کیا جن میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، سیاستدان بھی. تو باہر کہ ہم اسلام کو جانتے نہیں، ہمیں بتایا جائے کہ اسلام کیا چیز ہے. بہرحال اس ملک کی اقتصادی بہتری کی وجہ سے آپ لوگ جو احمدی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں سے اکثریت پاکستانی احمدیوں کی ہے، آپ لوگوں کو یہاں آنے کا، اس ملک میں کام یا کاروبار کرنے کا موقع ملا. چند ایک نے یہاں جاپانی عورتوں سے شادیاں بھی کیں، ایک دو جاپانی مردوں نے بھی سے بھی عورتوں نے، پاکستانی عورتوں نے شادیاں کیں. اکثر جاپانی مرد اور عورت جو احمدی ہوئے وہ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی ماشاءاللہ جماعت سے تعلق اور وفا رکھتے ہیں اور عہد بیت پر پختگی سے قائم ہیں. بعضوں سے میری بات ہوئی تو جذباتی کیفیت میں طاری ہو گئی. گو کہ یہ جاپانی چند ایک ہی ہیں، لیکن ان کی اولادیں انشاءاللہ تعالی جب پھیلیں گی تو پھر مزید جڑیں مضبوط ہوں گی. تو جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ اس ملک کی اقتصادی حالت بہتر ہونے کی وجہ سے آپ لوگ پاکستان سے آنے والے احمدی ہیں جو ہیں، جن کے خاندانوں میں احمدیت ایک عرصے سے آئی ہوئی ہے اور بعض صحابہ کی اولاد میں سے بھی ہیں، ان کو ہر وقت یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ یہاں اسلام اور احمدیت کا نمائندہ ہیں. شروع میں تو ایک آدھ مبلغ ہی تھے یہاں، لیکن گزشتہ 20-25 سال میں غیر جاپانی احمدیوں کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ تقریباً 200 کے قریب ہیں. اگر ہر ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو سامنے رکھے کہ اس قوم تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، تو یقیناً احمدیت کے پھیلنے کے یہاں امکانات ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت ساری سعید روحیں ہیں جو تلاش میں بھی ہیں مذہب کی. پس ہر احمدی کو چاہیے کہ صرف اس بات پر یہ انحصار نہ کریں کہ مبلغین یہ کام کریں گے، بلکہ خود اپنے آپ کو اس کام میں ڈالیں. لیکن تبلیغ کے کام میں ڈالنے سے پہلے خود اپنے جائزے لیں کہ کس حد تک خود اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں. خود اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، خود اپنی زندگیوں کو اسلام کی تعلیم کے مطابق ڈھالیں. جنہوں نے یہاں کی عورتوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا پیغام پہنچائیں. آپ کے اپنے عملی نمونے جو ہیں وہی ہیں جو ان لوگوں کی توجہ آپ کی طرف کھینچنے کا باعث بنیں گے. اگر صرف دنیا داری ہی آپ کے سامنے رہی اور دنیا داری کی طرف ہی جھکے رہے تو کس منہ سے پھر آپ اسلام کی طرف بلانے والے بنیں گے. بس یہ عملی نمونے قائم کرنے کی کوشش کریں اور یہ تبدیلی آپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے سب سے پہلا کام اس کے آگے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، اس طرف توجہ کرنا ہے. اور یہ تعلق جوڑنے کے لیے سب سے اہم بات جو آپ نے کرنی ہے
اور جس کے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ اپنی عبادتوں کی طرف توجہ اور اپنی نمازوں کی حفاظت ہے، اور اس کے بغیر ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑا جا سکے۔ یہی نمازوں کی حفاظت ہے جو آپ میں اور آپ کے بیوی بچوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا باعث بنے گی۔ یہی ہے جو آپ کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی خوبیوں کو دوسروں تک پہنچانے اور اس کے بہترین پھل حاصل کرنے کا باعث بنے گی، اور یہی چیز ہے جس سے آپ کی دنیاوی ضروریات بھی خدا تعالیٰ پوری فرمائے گا اپنے وعدوں کے مطابق۔ پس اپنی نمازوں میں باقاعدگی اختیار کریں اور اس کے مقابلے پر ہر چیز کو ہیچ سمجھیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر چیز سے زیادہ تمہارے دل میں میری یاد کی اہمیت ہونی چاہیے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تم ہمیشہ میرے احسانوں کو یاد کرتے رہو، میرے شکر گزار بندے بنے رہو، اور جب اس طرح شکر گزار بنو گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں میری رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کر اور میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر۔ بس یہ حکم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور ذکر کرنے والوں کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں، نماز کو ان تمام لوازمات کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں جو اس کا حق ہیں، اور جس کی تعلیم ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قائم کر کے دی ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی نمازیں ادا کرنی ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو دین و دنیا کی حسنات لانے کا باعث بنیں گی۔ یہاں آ کر یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے کام اور اس ملک کی جو مصروف زندگی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو چلانے کے لیے نمازوں کو آگے پیچھے کرنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، اس سے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، اور ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ معبود صرف میں ہی ہوں۔ یہ دنیاوی مصروفیات اور مادی چیزیں اور دنیاوی کام تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ میری وجہ سے ہی ہے جو تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، کیونکہ میں رب بھی ہوں۔ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ۔ آسمانوں اور زمین کا وہ رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس اس کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر صبر سے قائم رہے، کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ بس یاد رکھیں کہ رب اللہ تعالیٰ ہے جو تمام چیزوں کا مہیا کرنے والا ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور اسی سے ہمیں یہ نعمتیں مہیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور دوسری جگہ کہ جس طرح دوسری مخلوق کو میں رزق مہیا کرتا ہوں اسی طرح تمہیں بھی کرتا ہوں، بس صرف یہ نہ سمجھو کہ تمہارے زور بازو سے تمہیں یہ سب کچھ مہیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے کاروبار میں جو بظاہر بڑے اچھے اور مفید فیصلے ہیں ان میں بھی بے برکتی پیدا کر سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت آسان ہے کہ جس طرح دوسرے کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کو رزق مہیا کرتا ہے تمہیں بھی رزق مہیا کرتے۔ دنیا میں آج ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے کاروبار میں دیوالیہ ہو رہے ہیں، اگر صرف ان کی عقل ہی کام کر رہی ہوتی تو یہ کیوں کاروبار دیوالیہ پن کا شکار ہو رہے ہوتے۔
بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے. ایک احمدی کا یہ کام ہے کہ مستقل مزاجی سے اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتا رہے، اس کے آگے جھکا رہے، اس حکموں پر عمل کرتا رہے. اور عبادت کے لیے جس طرح کہ میں نے پہلی آیت میں حوالے سے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عبادت اور ذکر کے لیے نماز قائم کرو. بس اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا ہر احمدی کا کام ہے، اور یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے اور نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے. جیسا کہ فرماتا ہے قل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ ان سے کہہ دے کہ میرا رب تمہاری پرواہ ہی کیا کرتا ہے اگر تمہاری طرف سے دعا نہ ہو. یعنی یہ تمہاری دعا اور استغفار تمہارے فائدے کے لیے ہیں. نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. بس ایک احمدی کے لیے اس طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ احمدی ہونے کے بعد دعاؤں سے بے رغبتی اور نمازوں سے لاپرواہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث نہیں بنا سکتی. جلسے پر آنے والوں کے لیے بھی اور ویسے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دعائیں کی ہیں. ان سے اگر حصہ لینا ہے اور ان کا وارث بننا ہے تو ان کے وارث بننے کے لیے ہمیں بھی اپنی روحانی ترقی کی طرف توجہ دینی ہوگی. احمدی ہونے کے بعد جب ہم پہلوں سے ملنے کی باتیں کرتے ہیں تو وہ نمونے بھی قائم کرنے کی کوشش کرنی ہوگی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قائم کیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نماز کے علاوہ کسی عمل کو بھی ترک کرنا کفر نہ سمجھتے تھے. یعنی نماز چھوڑنا ان کے نزدیک کفر کے برابر تھا. بس یہ معیار ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے، لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے، یعنی جو یہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اس کو دنیا داری کے دھندوں میں ڈال دیتا ہے، دوسری مصروفیات میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتا، دوسری چیزیں اس کے لیے زیادہ فوقیت رکھتی ہیں. فرمایا تو اور بیرونی تعلقات یہ جو ہیں ساری چیزیں ان سے تعلق تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا. اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم. فرمایا کہ میں نے ایک بار پہلے بھی بیان کیا تھا کہ میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں کھڑا ہوں، شرقاً غرباً اس میں ایک بڑی نالی چلی گئی ہے. اس نالی پر بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور ہر ایک قصاب جو ہر ایک بھیڑ پر مسلط ہے ہاتھ میں چھری ہے جو انہوں نے ان کی گردن پر رکھی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے. میں ان کے پاس ٹہل رہا ہوں. میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں، تو میں نے یہی آیت پڑھی کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم. یہ سنتے ہی ان قصابوں نے فی الفور چھریاں چلا دیں، یعنی ان بھیڑوں کی گردنوں پر پھیر دیں اور کہا کہ تم ہو کیا، آخر گو کھانے والی بھیڑیں ہی ہو. غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی پرواہ کرتا ہے اور اس کی بقا کو عزیز رکھتا ہے، اور جو اس کی مرضی کے برخلاف چلے اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جہنم میں ڈالتا ہے. اس لیے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی غلامی سے باہر کرے. جیسے کلوروفارم نیند لاتا ہے، اسی طرح پر شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے اور اسے غفلت کی نیند سلاتا ہے اور اسی میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے. بس یہ بہت بڑا انذار ہے. جوں دنیاوی دھندوں میں انسان پڑتا ہے اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل شامل حال ہو.
بس ہر لمحہ ہر وقت ایک احمدی کو اس فضل کو سمیٹنے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو خالص ہو کر اس کے حضور ادا کی جائے۔ بس اپنی عبادتوں کی طرف خاص توجہ دیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں تاکہ خدا تعالیٰ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ پہلے جو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ صحابہ نماز ترک کرنے کو کفر کے برابر سمجھتے تھے، وہ اس لیے کہ انہوں نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پا کر نمازوں کی اہمیت کو سمجھا تھا۔ بس یہاں مزید ڈرایا ہے کہ نمازیں چھوڑنا صرف دین سے انکاری ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ نمازوں کو چھوڑنے والا شرک کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ ہم دنیاوی دھندوں کی طرف بڑھتے جائیں گے اور نمازوں کی پرواہ نہ کریں گے، نمازوں میں بے احتیاطی کا رجحان بڑھتا چلا جائے گا، جو کہ آخرکار شرک کرنے والوں کی صف میں لا کھڑا کرے گا۔ پھر بچوں کو نمازوں کی عادت ڈالنے کے بارے میں سے حکم ہے۔ اکثر کو یہ حکم یاد بھی ہوگا، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن عمل کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، صرف فرض پورا کرنے کے لیے عادت نہ ڈالیں، بلکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت راسخ کر دیں تاکہ وہ یہ سمجھ کر نماز پڑھنے والے ہوں کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی ہماری دنیا و آخرت کی بقا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ والدین جو ہیں خود بھی اللہ تعالیٰ سے خالص تعلق نہ جوڑیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، تلقین کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں بچے تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو، اور فرمایا اس عمر میں بچوں کو اکٹھے بھی نہ سلاؤ ایک بستر پر۔ تو نماز نہ پڑھنے پر سختی اس وقت کر سکتے ہیں آپ لوگ جیسا جب کہ آپ کے عمل خود بھی ایسے ہوں جو بچوں کے لیے نمونہ ہوں۔ نمازیں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جانے والی ہوں، نہ کہ دنیاوی اغراض کے لیے، اور جب اس طرح نمازیں پڑھی جائیں گی تو وہ جہاں آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ کا قرب دلانے والی ہوں گی اور دنیا و آخرت سنوارنے والی ہوں گی، وہاں معاشرے میں بھی اس پاک تبدیلی کا اثر نظر آئے گا۔ آپ کے دلوں کے کینے اور بغض بھی نکلیں گے، اور اس طرح سے جماعت کے وقار کو اونچا کرنے کی فکر بھی رہے گی ہر ایک کو۔ معاشرے میں بھی نیک اثر قائم ہوگا۔ جن لوگوں نے یہاں جاپانی عورتوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں ان کے خاندانوں میں بھی احمدیت کا پیغام پہنچانے کی توفیق ملے گی، جیسے کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نیک اثر بھی قائم ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے نمازوں کے ساتھ مالی قربانی دینے کا بھی حکم ہے۔ فرماتا ہے انفقوا خیرا لانفسکم، کہ اپنے مال اس راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہاری جانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بہتر رہے گا۔ اسی طرح اور بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے حکم کے ساتھ مالی قربانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں جب انسان کی اپنی ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں، قسم کی ایجادات کی وجہ سے انسانی ترجیحات اور خواہشات بھی مختلف ہو چکی ہیں، ان حالات میں
مالی قربانیاں یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ساتھ اس کی ویسے بھی ایک خاص اہمیت ہے مالی قربانیوں کے اس زمانے میں۔ یقیناً یہ نفسوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس طرف بھی توجہ دیں۔ یہ قربانیاں آپ کی اور آپ کی نسلوں کی دنیا و آخرت سنبھالنے کی ضمانت ہیں، سنوارنے کی ضمانت ہیں۔ متعدد جگہ مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی ہے مختلف جگہوں پر۔ ایک سوال کرنے والے کے یہ پوچھنے پر کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور آگ سے دور کر دے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نمبر 2 یہ کہ نماز پڑھ اور زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کر، یعنی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو۔ عبادت اور نماز کے بارے میں پہلے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آتا ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی قربانی ہے۔ ایک تو جن پر زکوٰۃ واجب ہے اصل تعریف کے لحاظ سے جو زکوٰۃ کی ہے ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ دوسرے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ضرورت پڑنے پر آپ تحریک فرمایا کرتے تھے، اور مالی تحریک، اور اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق صحابہ مالی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی اسی سنت کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیعت میں آنے والوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ باقاعدگی سے مالی قربانی کریں اور چندے دیں، اور پھر بعد میں خلفاء نے اس کو باقاعدہ ایک معین نظام کی شکل دے دی۔ بس ہمیشہ ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ مالی قربانی اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بس اس زمانے میں جیسے میں نے کہا ہے کہ ترجیحات بدل گئی ہیں یا بدل رہی ہیں، جانی اور مالی قربانیوں کی بہت اہمیت ہے۔ بس آپ میں سے ہر ایک کو اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے حالات میں بہتری پیدا کی ہے بہت سو کے، اس کے شکرانے کے طور پر اپنی مالی قربانیوں کے جائزے لیں۔ کیا جو نظام نے شرح مقرر کی ہے اس کے مطابق آپ چندے دے رہے ہیں؟ یہ چندہ تبھی نفسوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بنے گا جب خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کے جذبے سے دیا جائے گا۔ اس حدیث میں جنت میں لے جانے کے ذریعہ تبھی بنے گا جب خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مالی قربانیاں دی جائیں گی۔ اگر آمد چھپا کر ادائیگیاں کر رہے ہیں، چندے دے رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ انسان کے دل کے نہاں در نہاں انتہائی گہرے گہرے جو خانے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اگر حالات کی مجبوری کی وجہ سے پوری شرح سے چندہ نہیں دے سکتے تو صاف اور سیدھی بات کریں کہ گو میری آمد تو زیادہ ہے لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے میں پوری شرح سے چندہ نہیں دے سکتا۔ اور اس بارے میں کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ جو کوئی بھی مجھے لکھے گا بغیر تحقیق کے اس کو کم شرح سے چندہ دینے کی اجازت مل جائے گی جس شرح سے وہ چندہ دینا پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ کہہ کر کہ میری آمد ہی اتنی ہے جس پر میں چندہ دے رہا ہوں جبکہ آمد زیادہ ہو،
تو ایک گناہ تو کم چندہ دے کر کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا گناہ جھوٹ بول کر، اور جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے برابر قرار دیا ہے۔ بس نمازیں بھی اور دوسری نیکیاں بھی تب بھی فائدہ دیتی ہیں جب وہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کے تمام حکموں پر چلتے ہوئے کی جائیں، اور یہی چیزیں ہیں جو آپ کو دین و دنیا کی نعمتوں کا وارث بنائیں گی، نسلوں کی حفاظت کریں گی۔ آپ کے اندر ان پاک تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کو دعوت اللہ کے کام میں مدد دیں گی، اس کے بہتر نتائج اور ثمرات حاصل ہوں گے۔ بس اس ذمہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اہم حکم سمجھتے ہوئے ادا کریں، اور اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنی مالی قربانیوں کے بھی معیار بڑھائیں۔ یہی باتیں ہیں جو آپ میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث بنیں گی، اور اس ذریعے سے آپ کے عملی نمونے قائم ہوں گے، اور یہ عملی نمونے جیسا کہ میں نے کہا تبلیغی میدان کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس میں ایک نصیحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ صلہ رحمی کرو، یعنی اپنی قریبیوں سے، رحمی رشتہ داروں سے نیک اور اچھا سلوک کرو۔ ان رحمی رشتہ داروں میں میاں بیوی کے ایک دوسرے کے رحمی رشتہ دار بھی شامل ہیں، اور ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان سے بھی نیک سلوک کرنا چاہیے۔ بس اس لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں، خاص طور پر جن لوگوں نے یہاں شادیاں کی ہوئی ہیں وہ اس بات کو خاص اہمیت دیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے سے، اب کے عملی نمونے قائم کرنے سے تبلیغ کے میدان بھی وسیع ہوں گے، اور آپ میں آپس میں محبت اور پیار بھی بڑھے گا، اور نئی نسلوں کی بھی تربیت صحیح طرح ہو سکے گی۔ بس جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ احمدیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ہر لحاظ سے اپنے اندر پاک تبدیلی ہر ایک کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی اصلاح کی جو کوشش ہوگی ہر ایک کی، اللہ کے فضل سے بہتر نتائج لائے گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیان میں جب تک روحانیت اور تقوی و طہارت اور سچا جوش نہ ہو، اس کا کچھ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ وہ بیان جو کہ بغیر روحانیت و خلوص کے ہے، وہ اس پرنالے کے پانی کی مانند ہے جو موقع بے موقع جوش سے پڑ جاتا ہے، اور جس پر پڑتا ہے اسے بجائے پاک و صاف کرنے کے پلید کر دیتا ہے۔ انسان کو پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی اے مومنو پہلے اپنی جان کی فکر کرو۔ اگر تم اپنے وجود کو مفید ثابت کرنا چاہو تو پہلے خود پاکیزہ وجود بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ باتیں ہی باتیں ہوں اور عملی زندگی میں ان کا کچھ اثر دکھائی نہ دے۔ ایسے شخص کی مثال اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص ہے جو سخت تاریکی میں بیٹھا ہے، اب اگر یہ بھی تاریکی ہی لے گیا تو سوائے اس کے کہ کسی پر گر پڑے اور کیا ہوگا؟ اسے چراغ بن کر جانا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرے روشنی پائیں۔ تو یہ ہیں توقعات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے کہ اندھیرے میں بیٹھے ہوئوں کو روشنی دکھائیں، نہ کہ خود بھی اس تاریکی میں چلے جائیں اور خود بھی ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ اور یہ کس طرح حاصل ہوگی یہ روشنی؟ یہ سب کچھ روحانیت میں ترقی کیے بغیر ممکن نہیں ہے، اور روحانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا
اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے. بس ہر ایک اس طرف سنجیدگی سے توجہ دے اور اپنے اندر تبدیلیوں کے ساتھ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے پیغام کو اس ملک کے ہر گھر میں پہنچانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سب کو حقیقی معنوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم میں سے ہر ایک ان دعاؤں کا وارث بن جائے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تو بہت دعا کرتا ہوں کہ میری سب جماعت ان لوگوں میں ہو جائے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور نماز پر قائم رہتے ہیں اور رات کو اٹھ کر زمین پر گرتے اور روتے ہیں اور خدا کے فرائض کو ضائع نہیں کرتے اور نہ بخیل اور ممسک اور غافل اور دنیا کے کیڑے اور بخیل اور ممسک اور غافل اور دنیا کے کیڑے نہیں ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری دعائیں خدا قبول کرے گا اور مجھے دکھائے گا کہ اپنے پیچھے میں ایسے لوگوں کو چھوڑتا ہوں. خدا کرے کہ ہم میں سے ہر ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش اور دعا سے حصہ پانے والا ہو. اور اگر کوئی کمزوریاں اور کمیاں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ 2 دن جو ہیں آپ کے یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، خاص طور پر دعاؤں میں گزاریں اور اللہ سے بہت مدد مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے خوبصورت پیغام کو بھی اس علاقے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نماز جمعہ اور عصر کے بعد میں 2 جنازے غائب پڑھاؤں گا. ایک جنازہ غائب جو ہے وہ 2 دن ہوئے ہمارے ایک احمدی ڈاکٹر سانگڑ کے ڈاکٹر مجیب الرحمان پاشا صاحب، ان کو باہر کھڑے تھے اپنے کلینک کے، نامعلوم افراد نے آ کے فائر کر کے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور موٹر سائیکل پہ آیا تھا، منہ ڈھانکا ہوا تھا، اس نے فائر کر کے دوڑ گیا، سر پہ زخم آیا اور جان بر نہ ہو سکے. تو ایک تو ان کی نماز جنازہ ہے، اچھے بڑے کام گو اور خدمت کرنے والے اور چندوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. دوسرا جنازہ غائب جو میں پڑھا نہیں سکا اسی وجہ سے، یہ چند مہینے پہلے میری ممانی صاحبزادی محمودہ بیگم صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب کی وفات ہوئی تھی.
تو یہ آپ حضرت نواب محمد علی خان صاحب اور نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی بیٹی تھیں. مختلف جگہوں پر لجنہ میں ان کو خدمت کی توفیق ملی. بڑی ملنسار خاتون تھیں. اللہ تعالیٰ ان سے بھی مغفرت کا سلوک فرمائے. ان دونوں کے جنازہ غائب ہوں گے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.